آج ہم ورلڈ ہسٹری کے ایسے واقعے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے ورلڈ وار 2 اور ماڈرن ورلڈ کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے بحر الکاہل پیسفک اوشین کے ایک چھوٹے ایئر لینڈ ہوائی میں موجود امریکن بیس پرل ہاربر پر ہوئے حملے کی۔ 7 دسمبر 1941 کو امپیریل جیپنیز نیوی کے ہمراہ کیے گئے حیرت انگیز حملے کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے جواب میں امریکہ نے جاپان کے خلاف جنگ شروع کر دی اور وہ ورلڈ وار 2 میں شامل ہو گیا۔ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں داخل ہونا خوش آمد ثابت ہوا کیونکہ اس نے ورلڈ وار 2 کو الائیڈ پاورز کے حق میں کر دیا۔ 1941 کو سیکنڈ ورلڈ وار کو تیسرا سال جاری تھا۔ ایک طرف جرمنی اور اٹلی تھے جبکہ ان کے مقابلے میں برطانیہ، فرانس اور نیدرلینڈ لڑ رہے تھے۔ امریکہ اس وقت تک اس جنگ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں کسی کے ساتھ نہیں تھا، وہ غیر جانبدار امپارشل تھا۔ امپارشل ہونے کے باوجود بحر الکاہل پیسفک اوشین میں امریکہ کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش تھا اور اس چیلنج کا نام تھا جاپان امپیریل، کیونکہ جاپان ایشیا میں اپنی طاقتور سلطنت کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ کوریا، تائیوان اور چین کے بڑے علاقوں پر جاپانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، جبکہ ویتنام، کمبوڈیا اور لاؤس میں بھی اس نے اپنے فوجی اڈے بنا لیے تھے، یعنی یہ ممالک بھی اس کے اثر میں تھے۔ جہاں جاپان کی کالونی تھی وہیں پیسفک اوشین میں امریکہ، برطانیہ اور نیدرلینڈ کی بھی کالونی تھی۔ امریکہ کی سب سے بڑی کالونی فلپائن تھا، ملائیشیا برطانیہ کی کالونی تھا اور انڈونیشیا پر نیدرلینڈ کا قبضہ تھا۔ ان تینوں مغربی ممالک کو جاپان کی بڑھتی امپیریل اور بڑھتی طاقت پر بہت تشویش تھا، خاص طور پر جاپان کو چین میں داخلے پر انہیں پریشانی تھی۔ جولائی 1941 میں جاپنیز فورسز کو چین سے نکالنے کے لیے یورپین ممالک نے جاپان کو تیل کی سپلائی مکمل بند کر دی۔ اس پابندی سے جاپان کی 90% تک تیل کی سپلائی رک گئی۔ اس پابندی نے جاپان کے جیسے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ دیے تھے۔ اب جاپان کے پاس صرف وہی تیل تھا جو اس نے محفوظ کر کے رکھا تھا جس سے وہ جنگ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اسے فیول چاہیے تھا تو اس کے پاس ایک ہی صورت تھی کہ وہ تیل سے مالا مال انڈونیشیا اور ملیشیا پر جا کر قبضہ کر لے، کیونکہ یہی دو ملکوں کے اندر تیل تھا۔ یہی وہ دو ملک بھی تھے جو برطانیہ اور نیدرلینڈ کی کالونی تھے، یعنی جاپان کے دشمن ملکوں کی۔ لیکن ان کالونیز پر قبضے میں ان دونوں ملکوں سے زیادہ رکاوٹ ایک اور تھی، اور وہ تھی امریکہ کی کالونی فلپائن۔ یعنی امریکہ جاپان کے راستے پر کھڑا تھا، جو کہ جاری ورلڈ وار 2 میں ابھی تک تو امپارشل تھا۔ امریکی کالونی فلپائن پر کنٹرول کیے بغیر جاپان انڈونیشیا اور ملیشیا پر قبضہ کر کے اپنی سپلائی لائن بحال نہیں رکھ سکتا تھا اور وہاں سے تیل نہیں لا سکتا تھا۔ مطلب انڈونیشیا اور ملیشیا پر قبضے کے لیے اسے پہلے فلپائن پر قبضہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ امریکہ کی طاقت رستے میں کھڑی تھی، اور اس طاقت کی طاقت پیسفک اوشین میں قائم امریکی طاقتور بیس پرل ہاربر تھی، کیونکہ فلپائن پر کسی بھی حملے کا جواب امریکہ کی طرف سے اسی طاقتور بیس پرل ہاربر سے آنا تھا۔ تو جاپانیوں نے سب سے پہلے اسی پرل ہاربر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ صرف یہی نہیں، پرل ہاربر پر ہوئے حملے کو ہی اکثر نیوکلیر ایج کے آغاز کی وجہ بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ جاپان اور امریکہ کے درمیان لگی آگ کو اس ایونٹ سے ایسی ہوا دی گئی کہ یہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ہونے والے نیوکلیر اٹیک کے بعد ہی بجھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جاپان جیسے ایک چھوٹے ایئرلینڈ نے امریکہ جیسے سپر پاور پر ایسا خوفناک حملہ کیوں کیا۔ پرل ہاربر پر ہوئے حملے کی یہ کہانی ہے۔ جولائی 1941 کو جب جاپان انڈیز، فلپائن اور پرل ہاربر پر حملے کے منصوبے بنا رہا تھا، جاپانی بحریہ کے چیف آف سٹاف اوسامی ناگاٹو کا ماننا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ناگزیر ہے اور موجودہ وسائل کے رہتے ہی جنگ ہونی تھی۔ جاپنیز امپیریل نیوی نے ایک ارماڈا کو حکم دیا جس میں 414 ہوائی جہازوں پر مشتمل 6 ہوائی جہاز شامل تھے۔ ایڈمرل یاماموٹو اسورکو نے پرل ہاربر میں امریکی پیسفک فلیٹ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ امریکہ کو اس بات کا علم نہ ہو، اسی لیے ان ہوائی جہازوں میں ایک سخت ریڈیو خاموشی اختیار کیا، اور جاپان نے یہ حملہ کسی غیر رسمی سست روی کے پہلے ہی کیا۔ حملے سے 30 منٹ پہلے امریکہ کو ایک نوٹس بھیجا، لیکن جب تک یہ نوٹس ہائی کمانڈ کے پاس پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح جاپانی جنگی طیاروں نے پرل ہاربر پر بمباری شروع کر دی۔ اس کے بعد 2 گھنٹوں تک مسلسل جاپنیز امریکن نیوی پر بم کے گولے برساتے رہے۔ اس دن کوئی بھی امریکن ہوائی جہاز پرل ہاربر پر موجود نہ تھے، لیکن اس حملے نے 8 امریکی جنگی جہاز اور 188 ہوائی جہازوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ افواج اور شہریوں کو ملا کر 2000 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 زخمی ہوئے۔ چلیں اب اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ جاپان نے آخرکار پرل ہاربر پر حملہ کیا کیوں۔ پرل ہاربر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے امپیریل جاپان اور امریکہ کے ساتھ اس کے رشتوں اور گہرائیوں کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں 19ویں صدی جاپان میں جانا ہوگا۔ 19ویں صدی میں جاپان نے شہنشاہ میجی کے دور حکومت میں بہت تیزی سے ترقی کی۔ اس تیز اور جدید کاری کی وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ جیسے سپر پاور یعنی سامراجی دور کے کنٹرول میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ وہ مغربی طاقتوں کی برابری کر کے خود سامراجی دور حکومت بننا چاہتا تھا۔ مغربی طاقتیں ایشیا پر پیسفک میں اپنی کالونیوں کو قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے اور اپنی اشیاء فروخت کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ایسے میں امپیریل جاپان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مغربی طاقتوں کے ساتھ ساتھ کالونیوں اور مضبوط علاقے
کے بنانے کا مقابلہ تھا۔ یہیں سے جاپان کے جدید کاری کے دور کا آغاز ہوا، جس نے جاپان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بڑھاوا دیا، خاص طور پر تب جب سوال چائنا کا تھا۔ امریکہ اور جاپان دونوں ایشیا کی اہم قدرتی وسائل اور چائنیز مارکیٹ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کئی سالوں تک دونوں نے مشرقی ایشیا پر اپنا اثر و رسوخ بنائے رکھا۔ لیکن 1931 میں چیزیں بدلیں اور جاپانیز امپیریل ایمبیشنز میں سب سے اہم ایونٹ 1931 کو دیکھنے کو ملا، جب اس نے منچوریا کو اپمیٹ کیا۔ منچوریا چائنا کے ایک زرخیز اور قدرتی وسائل سے بھرپور علاقہ ہے۔ جاپان نے منچوریا میں کٹ پتلی حکومت قائم کی، جسے امریکہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ باقی مشرقی طاقتوں نے بھی جاپان کے اس عمل کو سراہا، جس کے نتیجے میں اس نے لیگ آف نیشنز سے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن ان ایونٹس نے جاپان کے حوصلوں کو کم نہ کیا، بلکہ جاپان کی امریکہ کے خلاف نفرت کافی بڑھ گئی۔ ستمبر 1940 میں ورلڈ وار 2 کا فائدہ اٹھاتے جاپان نے فرینچ کالونیز پر حملہ کیا۔ اس کا اہم مقصد چائنا کی اسلحہ اور ایندھن کی فراہمی کو بند کرنا۔ ویسے تو یہ محدود مشکلیں تھیں، لیکن جاپان اور اس کے دشمنوں کے لیے ایک بڑا قدم تھا۔ صرف یہی نہیں، اس وقت 27 ستمبر کو جاپان نے ایک افریقی معاہدے پر دستخط کیے، جرمنی اور اٹلی کے ساتھ۔ اس معاہدے کے مطابق یہ تین پاورز ایک دوسرے کو ہر طرح کی سیاسی، اقتصادی اور فوجی مدد کرنے والے تھے۔ فرینچ انڈو چائنا پر قبضہ کرنے کے بعد یہ ایسا فیصلہ تھا جس نے جاپان اور امریکہ کی دشمنی کو اور بھی بڑھاوا دیا۔ دوستو، پرل ہاربر پر حملہ زیادہ تر جاپان کے غصے اور مایوسی کا نتیجہ تھا، جس کی جڑیں اس کے نتیجے میں مالی نقصان میں بھی ہیں، اور اس بحران کا آغاز بھی امریکہ میں ہوا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دا گریٹ ڈپریشن کی، جس نے جاپانیز کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس وقت جاپان جس تیزی سے صنعتی ترقی کر رہا تھا، اس کے لیے اس کے گھریلو وسائل اور مارکیٹ کم پڑ رہے تھے۔ معاشی بہبود کے لیے اب وہ سمندری تجارت اور بحریہ کے بھروسے تھا۔ ساتھ میں آج کے چین کی طرح جاپان بھی اس وقت برآمدات سے چلنے والی معیشت تھی۔ لیکن دوستو، 1929 سے 1933 کے چلتے عظیم ڈپریشن کے دوران جاپانی معیشت کافی سست ہو گئی تھی اور جاپانیز کی برآمدات میں بھی کافی کمی آ گئی تھی۔ اوپر سے جاپان انرجی اور کئی اہم ضروری را مٹیریل کے لیے درآمدات پر منحصر تھا، لیکن برآمدات کے چلتے اس کی ادائیگیوں کا توازن بھی بگڑنے لگا۔ جاپانی رہنماؤں کا خیال تھا کہ یہ جاپان کی ترقی کو روک سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ گریٹر ایسٹ ایشیا شریک خوشحالی کا دائرہ اختیار کرنے لگا۔ امپیریل جاپان کے اس منصوبے کے مطابق چائنا، جاپان، انڈو چائنا، ڈچ ایسٹ اور منچوریا کو ایک خود مختاری کی ضرورت تھی۔ جاپان نے خود کو ایشیائی ترقی اور خوشحالی کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سفیر جاپان میں یورپین امپیریل اور کمیونسٹ کے خلاف ایک نعرہ بن گیا۔ کل ملا کر ان مالی بحران سے نکلنے کے لیے بحر اوقیانوس جاپان کا منصوبہ بن گیا اور وہ توسیع کرنے لگا۔ دوستو، جاپان کا پرل ہاربر پر حملہ امریکن پالیسیوں کا ہی نتیجہ تھا۔ چلیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دوستو، امریکہ جاپانی سامراجی کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس نے اس کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو مسترد کر دیا تھا۔ ویسے تو امریکہ جنگ عظیم دوم میں براہ راست شامل نہیں تھا، لیکن یورپ اور ایشیا میں جرمنی، اٹلی اور جاپان جیسی بڑی طاقتوں کو ہرانے کے لیے وہ کافی بے صبرا بھی تھا۔ اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ تقریباً 80% جاپانی درآمدات امریکہ سے آتی تھی۔ پھر 1940 میں امریکہ نے سکریپ آئرن، سٹیل اور ہوا بازی کے ایندھن کی فراہمی میں بھی روک تھام لگا دی۔ اسی سال امریکن صدر فرینکلن ڈی روز ویلٹ، جو امریکہ کے 32ویں صدر تھے، پیسیفک اسٹیٹ ایڈ کو پرل ہاربر اور ہوائی جہاز میں شفٹ کیا تاکہ جاپانی بحریہ کو ہرایا جا سکے۔ جنوری 1941 میں امریکہ نے تانبے، پیتل، کانسی، زنک، نکل اور پوٹاش جیسے را مٹیریلز کو بھی جاپان میں درآمد کرنا بند کر دیا۔ اس سے جاپان کی صنعتوں کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اس کے علاوہ جاپان امریکہ کے تیل کی فراہمی پر بھی منحصر تھا۔ اس کا 80% تیل امریکہ سے آتا تھا، لیکن امریکہ نے تیل کی درآمد بند کرنے کے لیے جاپان کے مالیاتی اثاثے بھی منجمد کر دیے تاکہ وہ تیل کی فراہمی کے لیے سرمایہ ادا نہ کر سکے۔ یہ ایک غیر سرکاری پابندی کی طرح تھا۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، امریکہ نے ڈچ انڈیز کو بھی جاپان کی مدد کرنے سے منع کر دیا۔ دا گریٹ ڈپریشن کے چلتے اقتصادی بحران سے گزرتے جاپان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں پھر پرل ہاربر پر حملہ ہوا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امن معاہدے کی ناکامی پر۔ جاپانی سفیر کچیسا بورو نومورا اور امریکی وزیر خارجہ کوڈل ہل کے درمیان ملاقاتوں کے متعدد دورے ہوئے، لیکن 3 ایسے علاقے تھے جن پر کوئی بھی معاہدہ نہ ہوا۔ پہلا جرمنی اور اٹلی کے ساتھ اتحاد، دوسرا جاپان کے گریٹر ایسٹ ایشیا شریک خوشحالی کا دائرہ، اور تیسرا مین لینڈ چائنا پر جاپان کا قبضہ۔ جاپان صرف جنوبی انڈو چائنا سے پیچھے ہونے کے لیے راضی ہوا تھا، لیکن صرف ایک شرط پر کہ برطانیہ، نیدرلینڈ چائنا کی مدد کرنا بند کرتے اور جاپان پر لگائے گئے سیکشنز کو واپس لے لے۔ امریکہ نے اصرار کیا کہ اس معاہدے کو تب مانا جائے گا جب جاپان چین سے پیچھے ہٹ جانے والے افریقی معاہدے سے نکل جائے، اور ان شرطوں کے چلتے یہ بحث مردہ تالے کی طرح پھنس کے رہ گئی۔ آئیے اب اس حملے کا انجام دیکھتے ہیں۔ دوستو، اس حملے کے فوراً بعد جاپان نے فلپائن، ویک آئی لینڈ اور ملایا، ہانگ کانگ،
برطانیہ اور امریکہ کی جڑوں پر بھی اثر کیا۔ پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن صدر روزویلٹ نے بدنامی کے دن پر جاپان کی سلطنت پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ اتحاد کے تحت 11 دسمبر کو جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ پر جنگ کا اعلان کر دیا اور اس طرح امریکہ جنگ عظیم دوم کا مکمل طور پر حصہ بن گیا۔ جنگ کے دوران امریکہ کے مغربی ساحل میں رہنے والے جاپانیز اور امریکنز کو الگ کیمپ میں نظر بند کر کے رکھا گیا۔ پرل ہاربر کو بڑے پیمانے پر امریکی پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ 1945 میں جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیر بم گرائے تو اسے ایک بدلے کی نظر سے بھی دیکھا گیا۔ تو دوستو اس کا نتیجہ یہ نکلا جسے ہم نے دیکھا کہ جاپان کے عزائم اور اس کے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ بگڑتے حالات کا مایوسی سے سامنا پرل ہاربر پر حملے کی وجہ بنے۔ بہت سے مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ پرل ہاربر پر جاپانی حملہ غیر ضروری تھا۔ جاپان اپنے را مٹیریلز اور تیل کی فراہمی کے لیے کوئی اور راستہ نکال سکتا تھا۔ اس نے امریکہ کے ارادوں کو بھی غلط سمجھا تھا کیونکہ یورپ یا پیسیفک میں شامل ہونے کا امریکہ کا ارادہ نہیں تھا، اور بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے جاپانیوں پر شدید مالی جبر کی وجہ سے پرل ہاربر پر حملہ ہوا۔ یہ اس لیے کیا تھا تاکہ جاپان کے ساتھ جنگ کی مد میں امریکہ ہٹلر کے جرمنی پر بھی جنگ کا اعلان کر دے۔ حالانکہ مشہور خیال یہ ہے کہ جاپان کی سینہ زوری ہی جنگ عظیم دوم میں اس کا ہار کا سبب بنی۔ ویسے تو پرل ہاربر پر حملے کے بعد کچھ عرصے تک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورے بحر اوقیانوس پر اس کا ہی راج تھا، لیکن طویل مدت میں پرل ہاربر پر حملہ جاپانیوں کی طرف سے ایک اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوا۔ تو پرل ہاربر پر حملہ ایک سوچی سمجھی چال تھی جو غلط ثابت ہوئی۔ اس نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہو جیسے، کیونکہ امریکہ کی صنعتی صلاحیتیں اتنی طاقتور تھی کہ اسے جنگ میں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ پرل ہاربر پر حملہ کر کے جاپانیوں نے بے شک امریکہ کی بحریہ کو چیلنج کیا تھا، لیکن ایسے اچانک حملے کا اثر کچھ ہی دنوں تک تھا۔ جاپان کے پاس امریکہ کی فورس کو روکنے کے لیے نہ ہی وسائل تھے اور نہ ہی ایک اچھا منصوبہ، اور اسی لیے پرل ہاربر پر حملہ جاپان کے لیے ایک بڑی بھول ثابت ہوئی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔